اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ توسین حروف مقطعات، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تلک آیات آیات القرآن، بے شک یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین جو ہے واضح کتاب، ہدی و بشری للمؤمنین ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم فی الآخرۃ ہم یوقنون اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، مزین کر دیے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون پھر وہ ان میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو، لہم سوء العذاب جن کے لیے ہے برا عذاب، وہم فی الآخرۃ اور آخرت میں، وہ آخرت میں، ہم الاخسرون وہی لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ، تلقى القرآن بھیجا جا رہا ہے، یا آپ کی طرف قرآن القاء کر رہے ہیں، القاء کیا جا رہا ہے، من لدن اس کی طرف سے، حکیم علیم جو حکمت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نمل شروع کر رہے ہیں ہم، اور اس میں نمل اس لیے آیا کہ یہ اس کے رکوع میں، چوتھے رکوع میں آیا کہ ایک وادی نمل، جس کا اصل میں کہتے ہیں چونٹی کو نمل کہتے ہیں، چونٹی کو، جس میں چونٹی کا ذکر ہے، وادی نمل بھی آئے گی اس میں، اس وجہ اس کا نام اس کی مناسبت سے رکھ دیا گیا، اس کو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورت اس میں، اور یہ مکہ کے دور وسط کی صورتوں جیسی مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس کے موضوع یہی ہے کہ جس طرح مکہ کے صورتوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، تو اس میں بھی یہ صورت اصل میں دو خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ شروع آغاز سے لے کے چوتھے رکوع تک کے خاتمے تک ہے، اور تیسرا پھر دوسرا خطبہ جو پانچویں سے لے کے سورہ کا آخر تک ہے۔ تو پہلے خطبے میں بتایا گیا کہ قرآن کی رہنمائی صرف انہی لوگوں کے سے، یعنی وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی بشارتوں کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو ان کی حقیقتوں کو تسلیم کریں، جن کو ایک کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب، اور جو ان کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو حقیقتوں کو حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور پھر اس کو مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں بھی اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرے۔ لیکن جو اس راہ پر سب سے زیادہ چلنے پہ جو چیز روکتی ہے، وہ انسان کا
آخرت پہ یقین ہوتا ہے، یعنی انکار آخرت کرتا ہے وہ. کیونکہ اگر آدمی اگر کہ یہ آدمی اگر غیر ذمہ داری جو کہ اگر آخرت کا انکار کر دے گا، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے نیک ہو بد ہو، کچھ بھی حلال ہو حرام، اس کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. پھر اپنا اپنی مرضی سے جو کام کرے گا، اور پھر وہ زندگی اس کے لیے، پھر دنیا کی زندگی میں جو بھی ملے گا، جو بھی اعمال وہ کرے گا، اس کے لیے سب اچھے ہی ہوں گے. اس کا ہر چیز کو عمل کرے گا جو دنیا جس سے حاصل ہو جائے. تو پھر اس کے بعد اس میں پھر اسی طرح انہی صورتوں میں پھر تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے بھی ہمارے لیے پیش کیے. یہ پہلا نمونہ فرعون ہے، اس کے سرداران ہے، پھر اس کے ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر وہ ایک قوم لوط ہے. تو ان کی سیرت تو آپ نے بتایا گیا کہ ان کا نتیجہ بالکل آخرت سے بے نیاز، بالکل بے فکر ہے. اور لے کسی نشانی کو دیکھ کے بھی وہ لوگ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے، اور الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو اصلاح کی کوشش کی. انہوں نے اپنی بدکاریوں پر پورا اصرار کیا، اور جب تک وہ عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحے تک ان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا نمونہ ہم دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت دی اور شان و شوکت جو کسی کو نہیں دی. انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی حکومت جو کسی کو نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی. نبی بھی ہیں اور حکومت بھی کر رہے ہیں، اور حکومت انسانوں پہ نہیں، جنوں پہ بھی، چرند پرندوں کی زبان بھی وہ سمجھتے ہیں. ایسا اللہ تبارک ان کو اختیار دیا اور سب کچھ دیا. اس کے باوجود انہیں کیونکہ آخرت پر یقین ہے، ان کو پتا تھا کہ مجھے جواب دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو یہ پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہوتا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تب یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ اس کو احساس ہو. اور پھر اس کو جب یہ ایسا ہو تو پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جو جس کے اچھا کام اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی نہ ہو. پھر تیسرا نمونہ دکھایا گیا ملکہ سبا کا، کہ وہ بھی ایک بہت زبردست قوم تھی. اس کے حکمران یہ ایک عورت تھی جس کو کہتے ہیں، جس کا نام شاید بلقیس تھا. اس کے بعد بھی تمام ہر کچھ جمع بہت زبردست قوم تھی، جنگجو بھی تھے اور بڑے مالدار قوم تھی. یعنی ان کو ایسے تھی قوم تھی جس پر کوئی گھمنڈ کرنا چاہتا تو کوئی بھی گھمنڈ کر سکتا ہے. وہ تو سردار قریش سے تو لاکھوں درجے زیادہ اس کو اختیارات حاصل تھے، اور زیادہ پیسہ بھی تھا ان کے پاس. اور پھر وہ ایک مشرق قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں یا اپنی قوم میں سرداری برقرار رکھنے کی وجہ سے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید اختیار کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، جتنا کہ ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. مگر جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے چھوڑ دیا، اور وہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی. تو دوسرے پھر جو خطبہ جو بعد میں چوتھے اب اس کے بعد جو ہے پانچویں رکوع سے جو شروع ہوگا، اس میں حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اسے کفار مکہ سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ یہ حقائق تو ان کے شرک کی شہادت دے رہے ہیں یا ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں. تو اس پہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا وجہ بھی یہی ہے کہ پھر وہ اصل میں ان کا بھی آخرت سے انکار ہی ہے. یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ایمان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول بھیجا اس کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں تو شروع کیا تواسین، یہ حروف مقطعات ہیں جس کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تلک آیات القرآن المبین، یہ کتاب ہے اور اس کی آیات ہے قرآن، یعنی کہ یہ کتاب، یہ کتاب، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہے. کتاب مبین کا مطلب ہے کہ کتاب اپنی تعلیمات اور اپنے احکامات اور ہدایت کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کا فرق بھی نمایاں طریقے سے کھول دیتی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے، اس کی آیات ہے. ہدم و بشری للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں بتایا گیا ہدایت اور بشارت، یہ نہیں کہا کہ ہدایت کرنے والی، ہدایت بشارت دینے والی، بلکہ کہہ دیا گیا کہ خود ہدایت اور بشارت اس لیے کہتے ہیں جس کی یعنی کہ ان کا وصف اور ان کے کمال کا اظہار مقصد ہے یہاں ان کا بیان کرنا. جیسے کہا جائے نا کہ بہت سخی کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی مجسم سخاوت ہے، یعنی اتنا سخاوت اس کو کہہ دیا جائے تو سمجھو. اسی طرح یہ کہا گیا بشرا، ہدایت، ہدم و بشرا للمؤمنین. اور پھر یہ بتایا گیا کہ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ان کے لیے جو مومن ہیں، اور وہ بھی جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جی انہیں لوگوں کی یہ قرآن مجید رہنمائی کرتی ہے، اور انجام کی نئی خوشخبری سے انہیں لوگوں کے لیے جن میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں. پہلے تو یہ کہ وہ سب سے پہلے تو ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئے،
اور ایمان لانے سے مراد یہ کہ وہ قرآن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ایک ہی الہ اور رب مان لیں، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان کر اپنا پیشوا بنا لیں، اور عقیدہ بھی اختیار کر لیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی جس میں ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا اور جزا اور سزا جو بھی ہے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ دوسری خصوصی ہے کہ ان چیزوں کو محض مان لینا ہی نہیں ہے، اس پہ لازمی بار ہے کہ اس پہ عملاً اتباع اور اطاعت کا بھی ضروری ہے وہ کرنا بھی۔ تو آمادگی، اس کے اطاعت کی آمادگی کی اولین علامت ہے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ہے نا۔ زکوٰۃ نماز سب سے پہلی شرط ہے کہ جو ایمان لایا اس کا تو فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے کہ ایمان لایا تو کتنا مخلص، اگر ایمان لایا اور اگر وہ اذان کی آواز سن کے نماز نہیں پڑھتا اور مسجد میں نہیں جاتا، مرد ہو تو مسجد میں جائے، عورت ہو تو ویسے ہی پڑھے، تو اس کے ایمان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا جو جس کو تم دیکھو کہ صبح و شام مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یعنی کوئی ایمان، اس کو ایمان ہے۔ ایمان کی تو اولین علامت ہی نماز قائم کرنا، اور دوسرا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ پھر دونوں شرطیں اگر جو لوگ پوری کر دیں تو انہیں قرآن کی آیات جو ہے دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بھی بتائیں گی، اس راستے کے ہر مرحلے میں ان کو صحیح اور غلط کا فرق بھی سمجھا دیں گی، اور پھر ان کو جو بھی غلط چیز ہوگی، بری چیز ہوگی، اس سے بچا بھی لیں گی۔ تو ان کو یہ بھی پھر اطمینان ہوگا کہ آخر کار ابدی اور دائمی فلاحی اسی کے بدولت انہیں حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سرفراز بھی وہی لوگ ہوں گے۔ تو یہ ایسے ہیں جیسے کسی شخص کو کہ وہ اسی پہ تعلیم سے فائدہ اٹھائے گا جو اعتماد کر کے کسی کی شاگردی قبول کرے تو اپنے استاد کی بات بھی مانے، اگر بات نہ مانے اور وہ کہے کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، پھر ان کے لیے کیا، زین لهم اعمالهم فهم یعمہون، ان کے لیے پھر اعمال ان کی خوشنما بنا دیے گئے، پھر وہ ان کے لیے اعمال ان کو دکھا دیا گیا کہ ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت صحیح کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہی وہ چلائے گئے ہیں کہ بالکل ہی یہاں تک کہ وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ کچھ کرنے کو تیار بالآخرت، اور پھر یہ اب ایک چیز بولو، بالآخرت یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جب مومنین ہیں وہ زکوٰۃ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالانکہ ایمان کی جب بات آ گئی تو آخرت اس میں شامل ہو گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی عقیدے کی اہمیت کو ظاہر کرنے خاص طور پر زور دے کر اس کو الگ سے بیان کیا ہے، بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اس پر جب تک آخرت پر کسی انسان کو یقین نہیں ہوگا اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال جو کچھ میں کر رہا ہوں اس دنیا میں اس کے اعمال کو مجھے کسی کے سامنے حساب دینا ہے، جو کچھ بھی میں کروں گا چاہے برا کروں اچھا کروں اس کا ایک دن مجھے حساب دینا ہے، تو پھر انسان یقینی بات ہے کہ پھر وہ پھونک پھونک پر قدم اٹھائے گا، اپنے حساب سے اس کے حساب سے جو اچھا عمل ہوگا اسی کو کرے گا، مگر جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کرے، اس نے ہر دنیا کی زندگی کے لیے جو چاہے گا وہ کرے گا، اس لیے کہا گیا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زین لهم اعمالهم فهم یعمہون، پھر وہ آخرت کے جو اقامات رکھتے تھے پھر ان کے اعمال تو مزین کر دیے گئے ہیں، یعنی اس کو پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے، پھر وہ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پرواہ نہیں، ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کی زندگی اس کے حساب سے اچھی ہو جائے، یا اس کے لگے گا یہی کہ پھر وہ جو بھی مرضی آئے وہ کریں، کیونکہ آخرت کو جھٹلا دیا اور قیامت کے آنے نہ کو مانے ہی نہیں تو اس کو ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ گھومتا پھرتا ہے، وادی میں گھومتا ہے، جہاں مرضی گھومے، اس کی کسی کو اس کو بھی پرواہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جب تک انسان، کیونکہ اللہ کا تو یہ قانون فطرت ہے کہ جب آدمی زندگی اور اس کی صحیح اور عمل کے نتائج کو صرف اس دنیا تک محدود سمجھے گا، جب وہ کسی عدالت کا قائل بھی نہیں ہوگا، جہاں انسان کے پورے جو زندگی میں بڑھ کے کام کیے اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کے قطعی فیصلے کیے جانے والا ہو، جو موت کے بعد کسی ایسی زندگی کا قائل ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس دنیا کی زندگی کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت کو ٹھیک ٹھیک سزا جزا سزا دیے جانے والی ہو تو پھر لازم اس کے اندر ایک مادہ پرستانہ نقطہ نظر نشو نما پائے گا،
اسے کوئی غرض نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، نیکی بدی اخلاق، کچھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو بھی اس کو نظر آئے گا دنیا کی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ اسی میں کرے گا، یعنی اس کا اصل مقصد صرف اس دنیا کی زندگی کی زینتیں اور کامرانیاں ہوں گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ ہر وادی میں اس کے لیے بھٹکتی پھرتی ہیں، وہ پھر اسی کے چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، جن لوگوں کی دنیا کی پڑی ہے وہ کہاں کہاں نہیں جا رہے ہیں۔ یہاں سے پاکستان سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح سمندر کے راستے جا رہے ہیں، پھر کہیں پیدل چل کے جا رہے ہیں، راتوں کو جنگلوں میں رہ رہے ہیں، پھر کسی یوروپ میں ملک کے پہنچ کے سمندر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، یا راستے میں مر جاتے ہیں، یا وہاں پہ جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ وہ چکر کیا ہے؟ صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے کہ ان کے اعمال ہمارے جو مزین ہو جائے، یہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہی حالات ہمارے بھی ہیں، زین لہم اعمالہم فہم یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں صرف اپنی زندگی کو ان کے نظر میں اچھا کرنے کے لیے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو برے اعمال سے یہاں بتایا گیا کہ برے اعمال کی سزا کی کوئی وقت یا صورت تو نہیں بتائی گئی، انہیں نہ ہی کوئی جگہ کا تعین کیا گیا، کیونکہ یہ اس دنیا میں بھی مختلف افراد اور گروہوں اور قوموں پر مختلف شکل میں آتا ہوتا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ہے، موت کے وقت دروازے پر بھی اس کا حصہ ظالموں کو پہنچتا ہے، اور موت کے بعد جب عالم برزخ میں جو انسان جائے گا تو اس سے بھی آدمی دوچار ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے دن روز محشر تو اس کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جو اسے جھٹلائیں اور قیامت کے آنے کو نہ مانے، ہم بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی برائیاں انہیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اسی میں وہ بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں اور اپنی سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے رہتے ہیں، ان کی نگاہیں اور دل الٹ جاتے ہیں۔ تو انہیں پھر دنیا اور آخرت میں بدترین سزائیں ہوں گی، اور قیامت کے دن تمام اہل محشر میں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہوں گے، یہاں بتایا جائے کہ سب سے زیادہ خسارہ میں یہ لوگ ہوں گے۔ پھر بتایا انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، اور بے شک یہ قرآن، یہ جو آپ پر جو ہے قرآن القا کیا جا رہا ہے، وہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو علیم، حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی ہوائی باتیں ہوں جس قرآن میں کی جا رہی ہوں، یا یہ کسی انسان کے قیاس پر مبنی ہو، بلکہ انہیں ایک حکیم اور علیم ذات القا کر رہی ہے۔ وہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو حکیم بھی ہے، اسی کو پتہ ہے، کیونکہ بتائیں کہ آپ نبی ہم سے قرآن آپ جو لے رہے ہیں، ہم حکیم ہیں، ہمارا ناہی جو بھی ہیں ان کی حکمت کو بخوبی جانتے ہیں، علیم بھی، یعنی چھوٹے بڑے تمام کاموں سے بخوبی ہم واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خبیر ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جاننے والا ہے۔ تو پھر بس قرآن کی تمام خبریں بالکل صدق و صداقت پر مبنی ہیں، اور اس کے حکم جو ہے کام سب کے سب سراسر عدل ہیں اور انصاف والے ہیں، جیسے سورہ الانعام میں الانعام میں پڑھا ہے، الانعام میں وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے تو تیرے رب کے کلمے تو سارے کے سارے سچے اور عادل پہ ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن آپ کے تو نازل کیا جائے اس حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے ہے، تو اس کا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ادھر ادھر سے باتیں آ گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ہمیں ان کاموں پہ ضرور، یا کم از کم یہ جو یہاں پہ جو خیر آخرت تو یقینی بات ہے کہ جو ایمان لے اس آخرت بھی یقین تو ہمارا سب کا ہے ہی، اگر الذین یقیمون الصلاۃ، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہماری اولاد کو بھی پابند بنا دے، اور یؤتون الزکوٰۃ، اور یہ مہینہ ویسے بھی زکوٰۃ کا ہے تو مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہمیں بنا دے، کیونکہ یہ لازم ہے، یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر تو ایمان خالم خل صرف کہنے والی بات ہے۔ تو قرآن میں آتا نا کہ تم یوں ہی چھوڑ دی جاؤ گے، تم کہہ دے کہ ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جاؤ، تو یہ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے، کتنے چیزیں چھوڑتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے وقت نکالتا ہے، اور کتنا وقت چھوڑتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، اور چیزوں سے کتنا اجتناب کرتا ہے، برائیوں سے کتنا بچتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن سے ہمیں روک دیا گیا ہے اس پہ ہمیں رکنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہاں رک جائیں گے تو پھر ہمیں قیامت کے دن وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے تو وہاں ہماری مرضی ہوگی، جو ہم چاہیں گے، جو ما یدعون، جو تم چاہو گے وہ وہاں پہ ملے گا، تو ہر جنتی کو جو وہ چاہے گا ملے گا، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ یہاں پھر وہ اپنی مرضی نہ چلائے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رک جاؤ تو پھر رک جائے،
اور جس کے حکم دیے کہ کرو تو اس پہ کرے، اپنا اچھا لگے نہ لگے، مشکل ہو تو صبر کرے، ہمت کرے، اور اس پہ اپنے آپ کو ڈھال لے۔ تو ویسے بھی اگر رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت دے اور یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکا پکا مومن بنا دے، اور ان چیزوں پہ پکا ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔